السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا ففتھ وائس پوڈ کاسٹ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان کے تعلیمی سفر پر کہ ہمیں پاکستان سے لے کر آج تک مختلف ادوار میں مختلف حکومتوں کی اپنی پالیسیز اور اصلاحات رہی ہیں۔ ہر دور کے اپنے چیلنجز تھے اور اپنی ترجیحات۔ آج ہم خصوصاً گفتگو کریں گے 1947 سے لے کر 1975 تک کے اہم فیصلوں پر روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، اور کیونکہ ان فیصلوں کو پاکستانی ریاست کے جو تعلیمی پالیسیوں کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، تو اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مظاہر عباس، جو کہ تعلیمی شعبے سے کافی عرصہ سے منسلک ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، ماشاءاللہ فواد صاحب آپ نے بہت اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے۔ بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ تو سر، میں سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی لمحات میں سے ہمارے لیے وقت نکالا ہے، اور باقی آج کل بتائیں آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ تو آج کل میں تقریباً کافی عرصے سے تقریباً 4-5 سال ہو گئے میں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہوں۔ تو مظفر آباد کے جو مختلف یہاں پہ اسکولس اور کچھ کالج ہیں وہاں پہ میں پڑھا رہا ہوں۔ تو ایز اے وزٹنگ لیکچرر، سینئر سائنس ٹیچر کے طور پہ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ تو سر، باقی آپ کیا تیار ہیں کہ شروع کیا جائے؟ بس بسم اللہ کریں آپ۔ تو اچھا، میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو گریٹ لیڈر ہیں قائد اعظم محمد علی جناح، ان کا ایک کوٹ ہے، اس کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایجوکیشن از اے میٹر آف لائف اینڈ ڈیتھ فار پاکستان۔ تو میں اپنے ناظرین کو ایک اور چیز بھی بتاتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، کہ یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے یہ 3 سیریز پر مشتمل ہوگی، جس میں ہم نے یہاں سے سٹارٹ کریں گے 1947 سے 1975، دین 1975 سے 2000، دین 2000 سے 2025 کے درمیان جو ہے نا جو تعلیمی پالیسیز پیش کی گئیں اور ان کی جو نئی اصلاحات متعارف کروائیں گی ان پر ہم بات کریں گے۔ تو آج یہ ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے جس میں ہم 1947 سے لے کر 1975 تک کی اصلاحات اور تعلیمی پالیسیوں پر بات کریں گے۔ تو سر، میں سب سے پہلے یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، اور اس ٹائم جو سب سے پہلا ہمیں جو بڑا مسئلہ درپیش تھا وہ یہ تھا کہ تعلیم کی صنف متعین کرنا۔ تو اسی سلسلے میں وزیر اعظم لیاقت علی خان کی صدارت میں نومبر 1947 میں کراچی میں آل ایجوکیشنل نیشنل کانفرنس کا قیام عمل میں لایا گیا۔ تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ وہ کانفرنس تھی کیا، اس میں کس فلسفے پر زور دیا گیا، اور آج کی تعلیمی پالیسیوں میں اس کی جھلک ہمیں کہاں نظر آتی ہے؟ ہاں، جیسا کہ آپ نے کہا 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو بہت سارے چیلنجز تھے پاکستان کے، کیونکہ ایک نئی ریاست کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری مشکلات آتی ہیں۔ اس میں سے ایک بڑا چیلنج تھا وہ ہمارا ایجوکیشن تھا، نظام تعلیم۔ تو پاکستان کی آزادی سے پہلے جو برصغیر کے اندر جو نظام تعلیم رائج تھا وہ نوآبادیاتی نظام تعلیم، تو ایسا نظام تعلیم تھا جس میں جو آپ کو صرف ایک کلرک پیدا کر کے دیتا تھا، یا وہ جو نظام تعلیم ہے وہ آپ کو صرف ایک ملازم پیدا کر کے دیتا تھا، سرکاری ملازم۔ تو اس طرح کا انہوں نے ایک نظام سیٹ اپ کیا ہوا تھا۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا تو جیسا آپ نے کہا کہ ستمبر 1947 میں جو پاکستان کے جو لیڈرز تھے انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ ہمارا یہ جو ہمیں ورثے میں جو نظام تعلیم ملا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو اس مقصد کو لے کر انہوں نے 1947 میں پورے پاکستان سے آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس، جس میں ملک بھر کے تمام ماہر تعلیم جو تھے ان کو مدعو کیا۔ تو جیسا پھر اس میں آپ نے سوال کیا کہ اس کا فلسفہ کیا تھا، کہ اس میں کس چیز پہ زور دیا گیا، تو سب سے پہلی چیز یہی تھا کہ جو نظام ہمیں وراثت میں ملا ہے، نوآبادیاتی نظام جس میں آپ صرف ایک سرکاری ملازم یا کلرک پیدا کر رہے ہیں، اس چیز کو ہم نے بدلنا ہے۔
تو پہلا جو فلسفہ تھا اس میں یہ تھا کہ ہم نے صرف ملازم نہیں پیدا کرنے، بلکہ ہم نے سچے مسلمان، ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ایسا ہونا چاہیے جس میں ایک اچھا مسلمان اور ایک ذمہ دار پاکستانی پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اچھا، تیسری چیز جو تھی جس پہ بہت زیادہ زور دیا ہے وہ ایسا نظام تعلیم ہو جس میں قومی اتحاد، قومی یکجہتی، اچھا تربیت، تعلیم و تربیت، تو یہ چیزیں اس کی بنیاد پہ جو ہے نا ایسا نظام تعلیم، اس کی سمت کا متعین کیا گیا۔ جو پہلی جو ہمارے پاس کانفرنس تھی، آل ایجوکیشن کانفرنس، آل پاکستان ایجوکیشن کانفرنس میں اس چیز پہ زور دیا گیا۔ تو دوسرا اس کا جو حصہ تھا جس میں آپ نے یہ کہا کہ آج کے جو نظام تعلیم ہے اس میں یہ کیا، یہ جو ایجوکیشن کانفرنس ہوئی اس کا جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو بالکل اس میں بہت ساری چیزیں جو ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں جو آج کا نظام تعلیم ہے پاکستان کے اندر، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ اسلامیات ہم پڑھا رہے ہیں، صحیح ہے، کریکٹر بلڈنگ کے لیے بہت سارے جو سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اچھا اخلاقیات پڑھائے جا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو اہم چیز جو حالیہ برسوں میں آپ نے دیکھا ہوگا، سنگل نیشنل کریکولم، تو یعنی یکساں نصاب تعلیم سب کے لیے۔ تو اس کے لیے جو حکومت نے آج کل جو حالیہ برسوں میں جو اقدام کیا، یہ سمجھ لیں اسی جو ایجوکیشن کانفرنس میں جو وہ منشور جو راستہ دکھایا گیا تھا اسی راستے پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو آج کے جو موجودہ تعلیمی نظام ہے اس میں کسی نہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جو کانفرنس ہوئی جس میں جو سمت متعین کی تھی کہ اس طرف ہم کسی حد تک جا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہترین آپ نے مفصل جواب دیا ہے اس کا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ، کیونکہ میں یہ چاہ رہا ہوں نا کہ ہم اس طرح سے بات کریں کہ لوگوں کو بالکل صحیح طرح سے سمجھ آ سکے کہ ہم لوگ واقعی کس طرف جانا چاہ رہے ہیں۔ تو یہ بات کی ہم نے لیاقت علی خان صاحب کی کہ ان کے دور حکومت میں کیا ہمارا مین انیشیٹو کیا تھا جو ہم نے لیا، اور اس کے ہمارے ہاں چاہے اس کے کیا امپیکٹ کیا ہوئے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ 1958 میں جنرل ایوب خان صاحب نے اقتدار سنبھالا، اور انہوں نے شعبہ تعلیم میں جو ہے نا وہ کافی اصلاحات کی ضرورت محسوس کی، اور اسی سلسلہ میں انہوں نے 1959 میں شریف کمیشن کی جو ہے وہ تشکیل دی۔ تو میں جاننا ہی چاہوں گا، اور کیونکہ یہ ایسا کمیشن تھا کہ پاکستان کے تعلیمی نظام میں اس کو جو ہے نا ایک نمایاں موڑ کے طور پر سمجھا جاتا ہے، تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس کمیشن کی وہ کون سی دو تین سفارشات ایسی تھیں کہ جن پر اگر ہم لوگ عمل درآمد کیا جاتا، تو وہ اگر ان کو پوری طرح لاگو کیا جاتا تو آج جو ہے نا ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کافی بہتری دیکھی جا سکتی تھی۔ ہاں بالکل، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ 1947 میں تو صرف جو ہے نا ایک سمجھ لیں ایجوکیشن کانفرنس بلائی گئی تھی، تو اس چیز کو ہمارے اس دور کے جو حکمران تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ صرف کانفرنس بلانا مسئلے کا حل نہیں ہے، باقاعدہ ہمیں اس پہ پریکٹیکلی قدم اٹھانا چاہیے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے 1959 میں جنرل ایوب خان کے دور میں تقریباً، تو ان کے دور میں ایک کمیشن بلائی گئی جس کو شریف کمیشن کہتے ہیں، صحیح ہے، تو وہ کمیشن بلائی گئی، تو انہوں نے باقاعدہ پہلی دفعہ ایک سمجھ لیں تعلیمی پالیسی تھی، پہلی فرض کریں تعلیمی پالیسی جو ہے وہ شریف کمیشن سے ہمیں ملی۔ تو جیسا کہ آپ کے سوال ہے اس میں جو مین تین چیزیں، جو اہم چیزیں تھیں جن پہ آج اگر عمل ہو جاتا تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم وہ کافی اچھا، بہتر میں ہوتا۔ ایک چیز معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا نا کہ پہلی دفعہ یہ کیا گیا، تو کیا پہلے جو صرف اور صرف کاغذی کارروائیاں تھی کہ پہلی دفعہ اس کو امپلیمنٹ کیا گیا 1950؟ پہلے تو ایک سمجھ لیں ایک کانفرنس تھی تعلیمی، اس میں اس طرح کے عملی سٹیپس نہیں اٹھائے گئے، صحیح ہے، سفارشات وغیرہ دی گئیں، تو باقاعدہ جو پالیسی آپ بعد میں انہیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم پریکٹیکلی ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، پالیسیز بنانے چاہیے، پھر ان پہ کام کرنا چاہیے، تو وہ پہلی دفعہ وہ 1959 میں جو ہے نا جنرل ایوب خان کے دور میں ہوا۔ تو اس میں سے پہلی جو ان کی طرف سے جو تھی سفارشات جو اس میں پیش کی گئی کہ ہم جو ہے نا ہمارا نظام تعلیم جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے ہم آہنگ ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ تو اس کو جدید جو تقاضے ہیں ان کے مطابق جو ہے نا ہمارا جو نظام تعلیم ہے وہ بنانا چاہیے، تو سب سے اہم سفارش اس میں یہ تھی۔ جو دوسری تھی وہ اس سے بھی اہم تھی،
کہ کہا گیا کہ جو ہمارا جو بجٹ رہتا ہے جی ڈی پی اس کا 4% جو ہے نا وہ تعلیم پہ خرچ ہونا چاہیے، اور اگر 4% اگر ہم جی ڈی پی خرچ کرتے تو آج ہمارے جو یونیورسٹیز تھے، کالجز تھے، اسکولز تھے، ان کی حالت پہلے سے کافی بہتر ہوتی۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا بجٹ ابھی بھی جو ہے نا شاید 1% بھی پورا جو ہے نا وہ ایجوکیشن پہ خرچ نہیں ہوتا۔ تو اس میں جو تیسری سفارش یہ تھی کہ اساتذہ کی ٹریننگ اور ان کا معیار بہتر کرنا ہے، صحیح ہے؟ تو ایک اچھی نسل، ایک ٹیچر جو ہے نا وہ ایک اچھی نسل تیار کر سکتا ہے۔ تو یہ تیسری سفارش تھی۔ اگر ہم ان تینوں جو سفارشات جو میں نے ابھی بیان کی ہیں، اگر ان پہ عمل درآمد ہوتا تو آج ہم یورپ نہ صحیح، کم از کم ایشین جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے قریب ہوتے یا ان سے بہتر ہوتے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں 1971 کی طرف، کہ جو آپ کا مشرقی پاکستان ہے وہ مغربی پاکستان سے علیحدہ ہو گیا، جو موجودہ بنگلہ دیش ہے۔ تو اس ٹائم پہ جو آپ کا دور حکومت تھا وہ جنرل یحییٰ خان کا تھا۔ تو اس دور حکومت میں یہ جو سب کچھ ہوا، اس کے سیاسی اور سماجی اثرات تو ایک طرف ہیں، لیکن اس نے ہمارے جو تعلیمی ڈھانچہ ہے اس پر بھی بہت گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ جو واقعہ تھا، ایک یہ جو ثانیہ سے کہہ سکتا ہوں اس کو میں، تو اس نے ہمارے تعلیمی نظام پر کیا اثرات مرتب کیے؟ ہاں تو بالکل 1971 میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا۔ نہ صرف ہم جغرافیائی اور سیاسی طور پہ تقسیم ہوئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نظام تعلیم تھا اس پہ بھی اس کا گہرا اثر پڑا۔ تو بہت ساری جو اہم درسگاہیں تھیں، یونیورسٹیز تھیں، جیسے بنگال یونیورسٹی، چٹگام یونیورسٹی، اور بہت سارے جو بڑے بڑے تعلیمی ادارے وہ بنگلہ دیش اب تقسیم ہو گئی، پارٹیشن ہو گئی، تو بہت سارے تعلیمی ادارے بنگلہ دیش کی طرف ہو گئے۔ اور جو ہم نے مطلب کیلکولیشنز کی ہوئی تھی ایجوکیشن کے لیے، وہ سارے اب ظاہر سی بات ہے وہ مشرقی پاکستان مغربی پاکستان دونوں کے لیے کیے ہوئے تھے۔ اب جو ہے نا آپ کا ملک تقسیم ہو گیا، اب جو آپ نے کیے ہوئے تھی کیلکولیشن، وہ آپ سمجھ لیں آپ نے صرف مغربی پاکستان کے لیے کرنے تھے۔ تو اس سے سمجھ لیں کہ ہمارا جو نظام تعلیم تھا وہ بالکل جو ہے نا وہ ہمیں اس کو دوبارہ اس پہ نظر ثانی کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ اور اس میں جو سب سے اہم جو نکتہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ سمجھ لیں پاکستان پہلے دو ٹکڑے ہو چکا تھا، اب جو موجودہ پاکستان تھا مغربی پاکستان، اس کی بقا کی بھی، اس کو قائم رکھنا بھی جو ہے نا وہ ایک اہم ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس کے لیے جو ہے نا وہ تعلیم بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ 1971 کے بعد جو ہے نا جو تعلیم جو پالیسی ساز لوگ تھے انہوں نے کہا کہ آپ تعلیم کو جو ہے نا قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کا ذریعہ بھی بنانا ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہم انشاءاللہ جو ہے نا وہ پاکستانیوں کو قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی طرف جو ہے نا اس چیز کو اس میں تعلیم کے مقصد میں شامل کرنا ہے، تاکہ ہمارا جو ملک ہے یہ قائم و دائم رہے۔ تو اس مقصد کے لیے پھر جو ہے نا اب ظاہر سی بات ہے سارا کچھ ان کو بدلنا پڑا، اور یوں جو ہے نا تعلیم پر اس کا بہت گہرا اثر پڑا اس سانحے کا۔ باقی جس طرح معاملات میں اثر پڑا اسی طرح ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بھی اس کا گہرا اثر پڑا۔ تو بالکل آپ نے بخوبی جو ہے وہ جواب دیے، اور کافی مفصل جوابات دیے ہیں آپ نے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ 1972 کا جو ہے وہ دور حکومت ہے آپ کے پاس ذوالفقار علی بھٹو کا، اور انہوں نے ایک بڑے فیصلے کے تحت آپ کے جو اسکول ہیں اور کالجز ہیں ان کو نیشنلائزیشن آف ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن پالیسی 1972 کے تحت سرکاری تحویل میں لے لیا۔ تو میں سب سے پہلے تو آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ نیشنلائزیشن تھی کیا، اور پھر اس کے بعد اس کے مقاصد کیا تھے، ایک عام شہری کے لیے اس کی کیا مثبت اور منفی اثرات تھے؟ تو اسی طرح 1972 ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا دور آیا، تو انہوں نے جو ایک بڑا اہم قدم اٹھایا ایجوکیشن کے اندر، انہوں نے یہ کیا کہ جو جتنے بھی پرائیویٹ سیکٹرز کے ادارے تھے، یونیورسٹیز تھے، کالجز، سکولز تھے، ان کو نیشنلائزیشن کر دیا، مطلب سرکاری تحویل میں لے لیا۔ اب وہ ادارے جو پہلے پرائیویٹ لوگ چلا رہے تھے ان کو آپ گورنمنٹ کی تحویل میں آ گیا اور حکومت نے اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تو یہ کام انہوں نے جو ہے نا اپنے دور حکومت میں کیا۔ تو اس کے کچھ مثبت اثرات بھی آئے، کچھ منفی اثرات بھی آئے۔ مثبت اثرات یہ آئے کہ تعلیم جو ہے نا پہلے یہ ہوتا عام
آج کل بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے. ایک غریب کا جو بچہ ہے وہ پرائیویٹ سکولز میں نہیں پڑھ پاتا، وہ زیادہ تر سرکاری اداروں میں ہی جاتے ہیں. تو اس سے یہ ہوا کہ جو غریب ہو امیر ہو سب کے لیے جو ہے نا تعلیم جو ہے نا وہ سب کے لیے دروازے کھل گئے. غریبوں کے لیے بھی بڑے بڑے جو تعلیمی ادارے تھے ان کے دروازے کھل گئے، تو غریب بھی بڑی آسانی سے جو ہے نا وہ اچھے اچھے کالجز میں پہنچ گئے، کیونکہ پھر دوسرا جو ہے نا مالی دباؤ کم ہو گیا. اب ظاہر سی بات ہے حکومتی تحویل میں تھے تو فیس وغیرہ اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، تو اس طرح جو ہے نا وہ سب کو برابر جو ہے نا تعلیمی مواقع اس کے میسر آ گئے. تو جو نیشنلائزیشن تھی اس کے جو کچھ منفی اثرات بھی مرتب ہوئے، ان میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ معیار تعلیم جو ہے نا وہ گر گیا. صحیح ہے، معیار تعلیم کم ہو گیا. تو دوسرا یہ تھا کہ پرائیویٹ سیکٹرز آپ کیونکہ نکل گئے، وہ ختم ہو گئے، تو کمپٹیشن جو ہے نا وہ ختم ہو گیا. تو جو آپ کے جو جتنے بھی ادارے تھے وہ بیوروکریسی کے انڈر چلے گئے، اور اس سے بھی جو ہے نا اس کے منفی اثرات مرتب ہونے شروع ہو گئے. تو دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو اساتذہ جو ہے نا ان کی محنت بھی کم ہو گئی. صحیح ہے، تو سمجھ لیں آپ اوور آل اگر ہم اس کو کہیں کہ کوانٹٹی تو بڑھی لیکن کوالٹی کم ہو گئی. صحیح ہے، تو یہ اس کے منفی اثرات تھے جو نیشنلائزیشن بھٹو صاحب نے کیا. تو کچھ اس کے فائدے بھی ہوئے، کچھ اس کے نقصان بھی ہوئے. اچھا، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے نیشنلائزیشن کی بات کی جس طرح سے، تو جیسے آپ نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا تھا اس ٹائم پہ کہ تمام جو ہے نا سکول کالجز سب کو اپنی سرکاری تحویل میں لے لیا، ٹھیک ہے. لیکن آج کل کے دور پہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہمیں پھر بھی نظر آتا ہے، آج کل پھر موجود ہے. تو کیا اس کے بعد یہ جو نیشنلائزیشن کا یہ جو قیام عمل میں لایا گیا تھا یہ چیز ختم ہوگی پھر اس کے بعد؟ ہاں تو جی بالکل، بھٹو صاحب نے اپنے دور میں کیا، لیکن بعد میں جو ہے نا پھر ان کو پرائیویٹ کرنا، مطلب ابھی بھی اگر آپ دیکھیں پاکستان، اس بھٹو صاحب نے اپنے دور میں نہ صرف سکولز ادارے تعلیمی بلکہ جو بینکس جتنے تھے پرائیویٹ ان کو بھی سرکاری تحویل میں لے لیا گیا تھا. تو یہ انہوں نے بہت تقریباً سارے جو ہے نا وہ ادارے اس طرح نیشنلائزیشن کر دیا تھا. تو لیکن بعد میں جو ہے نا یہ دوبارہ پرائیویٹ کر دیا گیا. ابھی اگر آپ دیکھیں ہماری حکومت کی بھی کوشش ہے، بہت سارے سرکاری ادارے بلکہ کر دی ہیں بہت سارے ادارے پرائیویٹ. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پرائیویٹ جب ادارے ہوں تو کمپٹیشن بڑھتا ہے، معیار بلند ہو جاتا ہے، تو اس کے اچھے اثرات بھی آپ کو ملتے ہیں. لیکن تھوڑا یہ ہے کہ تعلیم جو ہے نا وہ اب ایک بزنس کی طرف چلا گیا ہے. تعلیم جو ہے نا وہ غریب پہ جو بچے ہیں اسپیشلی ان کے لیے تھوڑا مہنگا ہو جاتا ہے، ہر بچہ جو ہے نا وہ افورڈ اس طرح نہیں کر سکتا. تو اس کے کچھ مثبت اثرات بھی تھے تو منفی اثرات بھی تھے. دیکھیے آپ نے ایک چیز کہی ہے نا کہ نیشنلائزیشن کے بارے میں کہ لیکن یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ اگر آپ کا جو سرکاری نظام ہے، نظام تعلیم، تمام سکولز بھی جو ہے وہ آپ کے سرکاری ہوگی، کالجز بھی سرکاری ہوگی، ہم اسی میں ہی ایسا معیار تعلیم لائیں کہ تمام لوگوں کو اسی کے اندر جمع کر دیں اور اچھا معیار تعلیم ہم لوگ جو ہے ان کو فراہم کریں. تو یہ تھا تو ایک میرے خیال سے انیشیٹو اچھا تھا، لیکن اگر اس کو اس طرح سے فالو کیا جاتا کہ آپ سرکاری جو ہے سکولز میں کالجز کے اندر ہی وہ معیار تعلیم فراہم کرتے، لائک آپ کے پاس وہاں پہ جو اساتذہ ہوتے ہیں ان کی بھی اچھی جو ہے وہ تربیت ہوئی بھی ہوتی. تو یہ چیز تھی تو صحیح، اچھا جو ہے وہ انیشیٹو تھا، لیکن یہ کہ بعد میں یہ جو ہے یہ فلاپ ہو گیا. ہاں تو بالکل جیسے آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کے وہی بات ہے کہ اچھے اثرات بھی ہو سکتے تھے، لیکن آپ ہمیں ہماری تاریخ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے نا ابھی فرض کریں اگر سارے حکومتی تحویل میں تعلیمی ادارے چلے جائیں، پرائیویٹ سیکٹر ختم ہو جائے، تو آج کل جو آپ ہمارے پاس سرکاری ادارے دیکھیں ان کی کیا حالت ہے. بیوروکریسی کی مداخلت، سیاسی تقرریاں، تو اور جو موجودہ آپ سرکاری سکولز دیکھیں تو ان کا معیار تعلیم کتنا ہے، تو ان میں کیا کیا مسائل ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا پھر اس میں بہت ساری جو ہے نا وہ عوامل شامل ہو جاتی ہیں، اس وجہ سے وہ نظام جو ہے نا اچھا. اب تو جو گورنمنٹ خود وہ کہتے ہیں جی ہر چیز پرائیویٹ ہی کرنا چاہیے، پی آئی اے بیچ رہے ہیں، آپ ریلوے بیچنے کی بات کر رہے ہیں، تمام جو سرکاری ادارے ہیں ان کو پرائیویٹ کرنے کے لیے چاہ رہے ہیں. حتیٰ کہ آپ پنجاب کے اندر ہزاروں سکولز جو ہے نا وہ پرائیویٹ کر دیے گئے ہیں، ان کو مطلب بیچ دیا گیا. تو آہستہ آہستہ وہ ان کی کوشش ہے کہ ایجوکیشن کو بھی پرائیویٹ ہی کر دیا جائے. تو اسی طرح
कोशिश तो गवर्नमेंट की ये भी है कि हेल्थ को भी जो है ना वो प्राइवेट किया जाए। तो आप जो हमारे जो पॉलिसीज़ हैं, जो आजकल के जो हैं, उनको उसमें ज़्यादा आप वजह भी यही है कि सरकारी जब बंदा सरकारी होता है तो फिर वो काम भी उस तरह से नहीं करता। अच्छा, उससे काम भी नहीं लिया जा सकता, ब्यूरोक्रेसी की मदाखलत, सियासी मदाखलत। अच्छा, फिर सियासी काम आपको पता है, एक स्कूल का मतलब फ़र्ज़ करें कोई काम हो, तो फिर उसको दफ़्तरों से जाके अप्रूव करवाने में कितनी मुश्किलात पेश आती हैं। अच्छा, एक मंजूरी लेने में आपको सरकारी कितना टाइम लग जाता है। तो ये मसाइल हैं, इस वजह से आप जो है ना आप गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हर चीज़ को प्राइवेट किया जाए, सरकारी ख़जाने पे बोझ कम से कम हो। बहुत खूब, आपने बहुत तफसील के साथ जवाब दिए। और अब हम आगे बढ़ते हैं। भुट्टो साहब का ये दौर हुकूमत है 1974। इसमें एक इदारा कायम किया गया, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यूजीसी। तो इसका मकसद यही था कि जो आपकी तालीमी पॉलिसीज़ हैं उनकी निगरानी करना, मुनसिफाना तकसीम हो गई। तो मैं आपसे ये जानना ये चाहूँगा इस बारे में कि इस कमीशन के बनने के बाद जो है वो क्या चीज़ें बदली, किस चीज़ ने जो है वो काम किया और किस चीज़ ने काम नहीं किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल ये तकरीबन 1974 में ही तो जो हमारे जो उससे पहले जो 1974 से पहले जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ थे, आला तालीमी इदारे थे, वो आज़ाद थे। तो 1974 में फिर हुकूमत ने यूजीसी का क़याम अमल में लाया। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो है ना उसका क़याम अमल में लाया। उससे ये हुआ कि जो जितने भी आला तालीमी इदारे थे, यूनिवर्सिटीज़ थे, उनको एक समझ लें इदारे के मातहत कर दिया गया। सही है? तो यूँ ये होता था कि वही यूजीसी उस वो जो इदारा था, वही सबको मतलब रिसर्च के लिए ग्रांट्स वगैरह देते थे। अच्छा, समझ लें यूनिवर्सिटीज़ का जो पहले आज़ादाना काम करते थे, वो आप नहीं कर सकते थे। आपको हर चीज़ की वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती थी। सही है? इस तरह जिस तरह आजकल एचईसी है, सही है? तो आजकल यूनिवर्सिटीज़ को एचईसी देखती है। तो इसी तरह का जो पहले यूनिवर्सिटीज़ आज़ाद होते थे, तो उन्होंने यूजीसी का क़याम अमल में लाया और उनको उनके मातहत कर दिया। अब इसके भी कुछ अच्छे असरात हुए। हर यूनिवर्सिटी को जो है ना वो फंड्स मिलने शुरू हो गए और जो कोशिश उनकी यही थी कि सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना इसके ज़रिए यकसां जो है ना वो तालीम हो सबके लिए। अच्छा, फंड्स मिलें। अच्छा, ये वो उनकी कोशिशें थी। लेकिन फिर इसमें भी यही है कि कुछ इसके मनफी असरात भी पेश आए। अब ज़ाहिर-सी बात है, इदारा कायम हुआ तो उसमें ब्यूरोक्रेट्स आए, ब्यूरोक्रेट्स का दबाव मतलब उसका असरअंदाज़ होने लगा। यूनिवर्सिटी अपने से खुद कुछ कर नहीं सकती थी, उनको हर चीज़ की इजाज़त लेनी पड़ती थी। अच्छा तो इसके इस तरह जो है ना इसके कुछ मनफ़ी असरात भी मुरतब हुए। तो इस तरीके से पहली दफ़ा 1974 में जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ को समझ लें कंट्रोल करने के लिए ये यूजीसी का क़याम अमल में लाया था। अच्छा, मैं एक चीज़ आपसे जो है वो जानना चाहूँगा कि जैसे हम लोग बात करें ना 1974 की, हमने बात की यूजीसी की, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। उसी के साथ आपने लिंक किया एचईसी को, ठीक है। और आपने वहाँ पे एक उसका नेगेटिव पॉइंट ये बताया है कि जो आपका यूजीसी या उस टाइम में ये था कि कोई भी यूनिवर्सिटी उसके अंडर आ गई थी और वो खुद मुख्तार नहीं रही थी, उन अपने फैसलों में कोई भी खुद मुख्तारी नहीं थी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या अभी एचईसी की भी जो है वो पॉलिसीज़ यही नहीं है कि मतलब अभी क्या उसके अंडर जो है वो आपकी यूनिवर्सिटीज़ आज़ाद हैं या फिर वो अपने फ़ैसले खुद ले सकती हैं? तो अगर हम लोग इन दोनों का कंपैरिज़न करें, यूजीसी का और एचईसी का, तो इन दोनों को आप कहाँ देखते हैं? तो यूजीसी जो था वो उसके इख्तियारात इतने ज़्यादा नहीं होते थे, वो ज़्यादातर यूजीसी जो सिर्फ फंडिंग करती थी और थोड़ा बहुत जो है ना वो मशावरत वगैरह मतलब दे देती थी। तो उसके बाद जो है ना यूजीसी जो तकरीबन 2002 में मुशर्रफ साहब ने जो है ना वो यूजीसी को ख़त्म करके एचईसी, सही है, हायर एजुकेशन कमीशन जो है ना वो उन्होंने कायम किया। तो ये जो था इनके इख्तियारात थोड़े ज़्यादा हैं, यूजीसी से ज़्यादा इख्तियारात हैं, मतलब कि आपके पास जो है ना फंडिंग भी ये इदारा मतलब एचईसी करती है। इसके अलावा आपकी जो डिग्रीज़ वगैरह हैं उनकी मतलब तस्दीक वगैरह भी, डिग्रियाँ भी जारी करती है। तो साथ साथ जो है ना इसी तरह फंडिंग होगी, इसी तरह रेगुलेशन वगैरह, इदारों की रेगुलेशन वगैरह जो भी है वो भी एचईसी करती है। ये थोड़ा सा इनमें फ़र्क है। तो जी। ये थी आज की गुफ्तगू 1947 से 1975 तक
پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں اور اقدامات پر۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے ادوار میں جو ہے وہ خواب دیکھے گئے اور چیلنجز کا سامنا بھی رہا۔ اگلی قسط میں ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے 1976 سے 2000 تک کے تعلیمی سفر پر بات کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، دا ففتھ وائس پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، فی امان اللہ۔